مطلب کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے. اگر عدالتوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی اور آرمی چیف کی خواہش اس کو بتایا ہی نہ گیا, اس کی خواہش ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگانی ہے میں نے, تو ایک تصادم کی صورتحال پڑے گی نا. اور یہ دلچسپی کی بات ہے, حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں, آڈیو نہیں آتی. وہ کہتے ہیں 5:51 پہ یہ ایک بڑا جتھا آیا وہ داخل, اور 6:07 پر آگ لگائی گئی. اب اتنا ہی مانیٹرنگ آپ نے کی, یہ مانیٹرنگ ہے. آپ نے اپنی فورس کو نہیں کہا, کون روکا تھا, کس نے روکا تھا؟ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ وہ اناگیر کون تھا؟ وہ یہ نگران تھے, وہ یہ حکومت تھی. تو یہ اس میں سے بڑا کچھ اور نکلے گا. یہ کیس, اس کو بھی کیس کو, بڑے کیس کو, ایک تو کیس ہے نا کہ آئی جی کا خود جواب دے ہونا, ایک کیس ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. یہ بیریڈ الائیو ہوگا اگر بیری بھی کیا. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی اصطلاح ہے بیریڈ الائیو. عدالت میں جب یہ جانیے نا ویڈیوز, یہ ویڈیوز پہ ہی انحصار کر رہے ہیں کہ میری تصویر آ گئی ہے تو میں نے مجھے اٹھا لیا. ویڈیوز ایک چیز جانی ہے آئی جی صاحب, پوری اوریجنل ایڈمیسیبل کون سی ہے ان ایویڈنس, جو پوری ہو, اوریجنل ہو, ان کٹ ہو, جوڑ نہ ہو, اس میں کوئی اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہ کی ہو, وہ جائے گی. اس میں جو گلو بٹ ہیں بیچ میں داخل ہوئے ہوئے وہ بھی آئیں گے. ایک اور آڈیو آئی ہے, یہ آڈیو ہے, اس میں بھی ایک عجیب بات ہے. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے, آپ فوٹوگرافرز ہیں آپ کے اور جرنلسٹ ہیں. وہ آئی ہے کہ جی اعتزاز احسن جا رہا تھا, بلاول ہاؤس گیا ہے, اور اس کو دروازے پہ روک کے اور رسوا کر کے اتنے بڑی کہا کہ مجھے ملنا ہے. اس کو بھیج دیا انہوں نے, 10-15 منٹ وہاں ہوتا رہا, یہ کہتا رہا ملنا ہے, اس کو زرداری صاحب کو پیغام دو. یہ پتہ نہیں کس طرح, آپ خود سوچیں, اس میں انصاف کریں. اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو, وہاں تو کیمپ لگایا ہوا ہے فوٹوگرافرز نے دن رات کا, زرداری ہاؤس پہ دن رات کا, کہ کوئی آ رہا ہو, مولانا فضل الرحمان رات کو آ رہا ہو یا کوئی, تو یہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی اب بڑے معتبر لوگوں نے یہ چلا دی ہے, اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی. مجھے حیرت ہے کہ یہ اطہر کاظمی صاحب اور سعید چودھری صاحب, اطہر کاظمی صاحب کے میں ویلاگ دیکھتا رہتا ہوں, افتخار کاظمی صاحب, وہ میں ان کے ویلاگ دیکھتا رہے, بڑے معتبر اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. میں اب کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو مانگنی تھی. یہ ایسا واقعہ بلاول ہاؤس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو, وہ میری تو ویڈیو چل رہی ہو, دن رات چل رہی ہو, اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو, پاگل ہو گئے ہوں لوگ, اور لوگ جشن منا رہے ہوں, کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس کی ویڈیو تو آپ لو. اگر ایسا ہوا ہے, میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو, اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے, اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں, چلا گیا ہوں, پر ویڈیو تو ہونی چاہیے. وہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز, وہ اسپاٹ ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز اینڈ کیمرہ مین. اب نگرانوں کے بارے میں ایک دو میں عرض کر دوں کہ نگرانوں کا کام کیا ہے. نگرانوں کا کام ہے غیر جانبداری. سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ غیر جانبدار ہو. اب پرویز الہی کو ایک جج ریلیف دیتا ہے, داد رسی اس کی, وزیر اطلاعات, وہ آپ نگران ہو, وہ جج کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یہ جج کے یہ بھی نکلا جج کہ اس کی پتہ نہیں جو
یہ ہوتی ہے فیس بک پلیٹ فارم، اس پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہیں، اور وہ یار یہ چیزیں، ایک وہ ساس کا بنایا ہوا چیف جسٹس کی ساس کا، وہ دو بیویاں ہیں، گھریلو خواتین ہیں، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں، اور یہ دلچسپی کی بات ہے، حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں، آڈیو نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ وہی تو بنا رہا ہے. ان کے خلاف کوئی نہیں آتی. کیا ان کے کسی بندے سے کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا؟ ایک میں اور بات ذرا کر دوں پہلے پہ، وہ ہے فوجی عدالتوں کی. فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے. ان کو یہ مطلب ہے، میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دیتے ہیں. فوجی عدالتیں 1998 اور 1999 میں 2 مقدمے ہوئے، جس میں ایک میں 5 جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے، دوسرے میں 11 جج بیٹھے تھے، اور وہ تھا محرم علی کا کیس، اور 1999 میں لیاقت حسین کا کیس. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی. اب وقت گزرتا گیا، کوئی فوجی عدالت نہیں لگی. جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے، اس کو انہوں نے اللیگل قرار دے دیا. اب یہ چلتا رہا. 16 دسمبر 2014 تھا. 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک سکول کا. وہاں تقریباً 150 بچوں کو جس طرح شہید بےایمانہ طور پہ کیا گیا، اور ماں باپ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ، اور اس کو پیرامیٹر وال کے باہر، اور اندر گولیاں چل رہی ہیں. ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، نہیں تو مائیں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور قاتلوں کے ساتھ. اس میں ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا، اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے. اب جب فوجی عدالتیں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی. آئین میں وہ اتنی گنجائش بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں، اسپیس دینی پڑی. اب فوجی عدالتیں، یہ 21ویں آئینی ترمیم تھی جس میں 2 سال کے لیے ایک سن سیٹ کلاز تھی، جو سورج غروب ہو جائے گا وہ 2 سال بعد اس کے آٹومیٹکلی، کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ریپیل کر رہے ہیں. وہ خیر 2015 سے 2017 آ گیا. 2017 میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملٹری کورٹس کے، تو ان کو 2 سال کے لیے وہ ملٹری کورٹس ایکسٹینڈ ہوئے، اور وہ سپیس جو آئین نے اپنے دائرے میں سے نکالی تھی ملٹری کورٹس کے لیے، وہ 2 سال کے لیے 2019 تک ایکسٹینڈ ہو. 2019 کو یہ ایکسپائر کر ترمیم، آئینی ترمیم. اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے، اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کیس. اب کل اگر عدالتوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی، اور آرمی چیف کی خواہش اس کو بتایا ہی نہ گیا، اس کی خواہش ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگانی ہیں میں نے، تو ایک تصادم کی صورتحال پڑے گی نا. ہم تو کہیں گے کہ جو عدالت کہتی ہے، عدالت کو یہ وکلا تو سب یہ کہیں گے کہ عدالت جو کہتی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو ایک نئے تصادم کا، ایک نئی کشمکش کا یہ فوجی عدالتوں پہ پڑے گا. فوجی عدالتیں نہیں ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں جن کو اپروو کیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ ان کے اوپر سویلین ججز ہیں، وہ جوڈیشری لوور جوڈیشری سے آئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے تقاضے کیا ہیں، تو ادھر چل سکتے ہیں کیس. یہی کیس جلدی چلنے چاہیے، ایکسپیڈیشنلی ان کی ڈیسیجن ہونی چاہیے، جو کہ فوج بھی چاہتی ہے، جو کہ آرمی چیف بھی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا، اس لیے فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن فوجی عدالتوں کی بجائے وہ اس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کو آنے دیں، اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ، اور 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کرائیں.
وہ 7 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا، اس میں ٹرائل ہونا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر چلائیں، یہ مانیٹر کریں بے شک۔ پر یہ میں چاہتا تھا کہ اس میں ایک پوائنٹ میں اچھا ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی کہ چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹیز آپس میں اتفاق کر لیں تو ہم تاریخ اور ایک دن کی تاریخ پہ آ جائیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے؟ آئین ہے۔ یہ اگر کہہ دیا جائے ایک خاص گروہ کو، وہ کوئی بھی ہوتا ہے، ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ اگر اگری کر جائیں تو ہم آئین اور یا قانون میں تبدیلی کر دیں گے، 30 دن کی بجائے 70 دن کر دیں گے، آپ بس اگری کریں۔ یہ چیف جسٹس صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اس میں کوتاہی نہ کریں کہ آپ ڈیٹ دیں۔ 90 دن ہوتے ہیں۔ اب ان کا 90 دن کے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے پوچھو، مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، وہ آدم نذیر تارڑ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آئین کا تو ختم ہو گیا نا 90 دن، وہ تو ختم ہو گیا نا، اب وہ بھائی اب کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قتل میں نے کر لیا اور مجھے سزا نہیں ہوا، اب مجھے دوسرے قتل کی اجازت ہونی چاہیے، اب میں اسمبلیوں کی ڈیٹ چاہے کہیں لے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں 5-6 مہینے، اکتوبر سے بھی تو آگے جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح جا سکتی ہیں؟ یہ نہیں جا سکتی اکتوبر سے آگے، یہ الیکشن اس سے پہلے ہونی۔ اور یہ کہ ایک دن ہو، یہ وفاقی سسٹم ہے، وفاق ہے، ہر صوبہ خود مختار ہے اور وفاقی حکومت کے محدود اختیارات۔ اب اگر ایک صوبہ، فرض کیجئے خیبر پختونخوا، الیکشن ہوتے ہیں، خیبر 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہیں، خیبر پختونخوا میں ایک ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سے فوت ہو گیا یا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے گیا اور نیا وزیر اعلیٰ وہ الیکٹ ہی نہیں کر سکتے، ان میں اس طرح کی میتھمیٹیکل کوئی میجورٹی نہیں لے سکتا۔ اب وہاں کیا یہ خیبر اسمبلی اگلے 5 سال وداؤٹ الیکشن رہے گی کہ جی ایک دن ہونے ہیں الیکشن؟ وہ ایک دن ہونے ہیں۔ اب وہ ایک دن کا انتظار کرو کہ باقی اسمبلیاں یہ بغیر منتخب نمائندوں کے اس کا انتظام چلتا رہے گا، یا ان سب اسمبلیوں کو بھی اس کے ساتھ ایک دن ہونا ہے تو ان کو بھی، نیشنل اسمبلی بھی، بلوچستان، سندھ اچھی بلی چل رہی ہوں، پر ان کو بھی ڈیزالو کرو اور ان کو بھی ایک ہی دن کراؤ۔ یہ بھی تقاضا غلط ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ ایک دن والی بات کہیں سے نہیں نکل سکتی آئین سے، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے۔ میں آئین اور قانون کی تشریح کر رہا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے وہ کر رہا ہوں۔ کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ آئی جی، نہ ڈی آئی جی، نہ ایس ایس پی کسی کو معطل نہیں کیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی ایک کو معطل نہیں کیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو یہ حکومت ہے شہباز شریف کی، اس میں تو میں سمجھتا ہوں ثناء اللہ خان، خواجہ آصف، وزیر اعظم، یہ تو اور بھی ہوں گے 2-4، میاں نواز شریف، یہ مچان پہ بیٹھے ہوئے۔ نہیں، زرداری صاحب اس میں ہمارا دیکھو، انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے۔ جو کلیدی عہدے اس معاملے میں ہے وہ بھی وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر قانون، نہیں خارجہ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، خارجہ کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو بیسٹ پرفارمنگ منسٹری ہے، وزیر خارجہ یہ بیسٹ پرفارمنگ منسٹری ہے، وزیر کلائمیٹ چینج شہری رحمان، یہ جو قمر زمان کائرہ، سلجھا
یار قادر پٹیل نے بڑا اچھا کام کر رہا تھا. اس نے یہ جو ایک بیچ میں لے آیا نا مخمسہ کہ وہ یہ جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا